میں عمرہ کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی کہ طواف کے دوران میری نظر انابیہ خان پر پڑی، جو ہاتھ پھیلائے کعبے کے سامنے بیٹھی تھی، اور طواف مکمل کرنے کے بعد میں بھی اسی کے پاس آ بیٹھی۔ بیٹھتے ہی اسے سلام کیا اور میرے سلام کرتے ہی انابیہ خان نے مجھے پہچان لیا۔ مجھے انتہائی اچھے انداز میں ملی، سارا وقت میرے ساتھ گزارا، اور جب میں آرام کرنے کی غرض سے ہوٹل کے کمرے میں جانے لگی تو وہ بھی میرے ساتھ باہر نکلی اور مجھے اپنے فلیٹ پر لے گئی، جو جدید ترین سہولیات سے آراستہ تھا۔ مجھے آرام کرنے کا کہا اور خود میرے لیے کھانا بنانے لگی۔ میں انابیہ خان کا ماضی سوچ رہی تھی، جو میرے گاؤں کی مظلوم ترین خاتون تھی، جس کا شوہر بے وجہ ہی اسے تشدد کا نشانہ بناتا رہتا تھا۔ لوگوں کے لاکھ کہنے پر بھی انابیہ نے اس سے طلاق نہیں لی تھی۔ طلاق کا مشورہ دینے والے ہر ہمدرد کو وہ جواب دیتی تھی، میرا خدا چاہے گا تو اسے ہدایت دے دے گا، اور اگر میرے نصیب میں طلاق لکھی ہوگی تو بھی میں مانگ کر نہیں لوں گی، اور جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوگا وہ ہو جائے گا۔ انابیہ خان کے اس جواب کے بعد مزید کوئی سوال نہیں بچتا تھا، مگر اس کے حالات پھر بھی نہ بدلتے۔ کئی بار کسی کی مدد کرنے پر بھی اسے جانوروں کی مانند پیٹا گیا، مگر اس نے صبر سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے وقت گزارتی رہی، یہاں تک کہ ایک دن ایک عورت گاؤں میں مانگنے آ گئی، جو بیوہ تھی۔ اس کا جوان بیٹا تھا بقول عورت کے، جس کا ٹریفک حادثے میں دماغ مفلوج ہو گیا تھا، اور وہ اس حد تک پاگل ہو گیا تھا کہ کئی بار خود کو نقصان پہنچا لیتا تھا۔ چند دن پہلے مانگنے والی عورت کے اس ذہنی معذور بچے نے گندم کے دانوں میں رکھنے والی گولیاں چبا لی تھیں۔ جب زہر نے اپنا اثر دکھایا تو ساتھ ہی چولہے پہ جلتی لکڑیوں کا گرم انگارہ بھی اٹھا کر منہ میں ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ عورت کی نظر بیٹے پر پڑی تو رونے پیٹنے لگی۔ آس پڑوس کے لوگ جمع ہوئے، اس کے بیٹے کو ہاسپٹل پہنچایا۔ علاج تو سرکاری ہسپتال سے چل رہا تھا، مگر بچے کو نرم غذا دینے اور باہر سے ادویات خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اس خاتون کے پاس وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر مدد مانگنے گاؤں کے چیدہ چیدہ گھروں میں آئی تھی۔ ان میں سے ایک گھرانہ انابیہ خان کا بھی تھا۔ انابیہ نے گھر میں اپنی ضروریات کے سامان میں سے نہ صرف اسے کچھ راشن دیا، بلکہ گھر میں موجود مہینے بھر کا جو خرچ شوہر سے لے کر رکھا تھا وہ بھی خاتون کو دے دیا۔ خاتون ابھی پیسے سنبھال ہی رہی تھی کہ انابیہ خان کا شوہر بھی گھر میں داخل ہوا۔ جب اسے سارے قصے کا پتہ چلا تو اس نے بنا پاس بیٹھی خاتون کا لحاظ کیے بغیر انابیہ کو مارنا شروع کر دیا۔ جب انابیہ کو شوہر کا حد سے زیادہ غصہ نظر آیا تو اس نے مانگنے والی عورت کو پیسے لے کر نکل جانے کا کہا۔ وہ عورت تو نکل گئی، مگر انابیہ کو مار مار کر اس کے شوہر نے اس کا بازو توڑ دیا، ساتھ ہی اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا، بلکہ بچے کو بھی انابیہ خان کا گناہ قرار دے کر گھر سے نکال باہر کیا، اور انابیہ بچے کا بازو پکڑ کر میرے گھر آئی۔ میں نے دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ انابیہ کا بازو ٹوٹ چکا ہے۔ اسی وقت گاؤں کے ایک بزرگ کو بلایا جو ہڈیوں کے بارے میں جانتا تھا۔ اس سے انابیہ کا بازو سیدھا کر کے بندھوایا، پھر دونوں ماں بیٹے کو کھانا کھلایا اور اسے سمجھانے لگی کہ تمہیں اپنے شوہر کا پتہ بھی تھا، پھر تم نے کیوں اس عورت کی مدد کی؟ کیا ضرورت تھی اپنی جان کی دشمن بننے کی؟ میری بات سن کر انابیہ نے مختصر سا جواب دیا، میں نے مدد اس لیے کی کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی ہماری نیکی کو بھولتا نہیں۔ اگر آج مجھے اس نیکی کے عوض طلاق ہو گئی ہے تو آنے والے کل کو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہترین عطا کر دے گا۔ آپ نے بھی مجھ پر نیکی کی ہے، میرا بازو بندھوا دیا، دونوں ماں بیٹوں کو کھانا کھلایا ہے، اب کسی تانگے والے سے کہہ کر مجھے میری ماں کے گھر بھجوا دو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی کئی گنا بڑھا کر اس نیکی کا اجر دے گا انشاءاللہ۔ میں انابیہ کے ایمان کی حد دیکھ کر حیران تھی۔ میں نے انابیہ کو اس کی والدہ کے گھر بھجوا دیا اور پلٹ کر اس کی خبر نہ لے سکی۔
میں انہی ماضی کی باتوں کو سوچ رہی تھی کہ انابیہ خاں میرے لیے گرما گرم پاکستانی طرز کا کھانا بنا لائی۔ کھانے کے دوران ہی میں نے انابیہ خاں سے پوچھ لیا وہ اس مقام تک کیسے پہنچی، تو اس نے بتایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو اس عورت کی مدد کی تھی وہ مجھے یہاں لائی۔ میں نے پاکستان میں محنت مزدوری کر کے بیٹے کو پڑھا لکھا کر سول انجینئر بنایا۔ میرا بیٹا تعلیم کے بعد سعودیہ عرب کی ایک کمپنی میں سلیکٹ ہو گیا۔ کمپنی کی طرف سے میرے بیٹے کو گھر، گاڑی، سب کچھ ملا ہوا ہے، ساتھ فیملی ویزا ہے۔ میرے بیٹے نے مجھے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ میرا جب دل کرتا ہے میں بیٹے کو کہہ کر کعبہ کے قریبی ہوٹل میں کمرہ لے لیتی ہوں، یا مدینہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لے لیتی ہوں۔ چند دن وہاں رہ کر اپنی تڑپ مٹاتی ہوں، پھر اپنے بیٹے کے ساتھ واپس اس گھر میں چلی جاتی ہوں جو کمپنی نے اسے دے رکھا ہے۔ اور پتہ ہے یہ سب اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں عطا کر رکھا ہے؟ میرا دل کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس مجبور عورت کی مدد کے عوض یہ سب کچھ عطا کر دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو بھولتا بھی نہیں ہے۔ میں چاہ کر بھی اسے نہیں بتا پائی تھی کہ میں بھی جیتے جی جو رب کے گھر کی زیارت کر رہی ہوں وہ بھی اسی نیکی کی وجہ سے کر رہی ہوں جو تم پر کی تھی۔ میں کھانا کھا کر فارغ ہوئی اور جب تک عمرہ کے ایام مکہ میں گزارے انابیہ خاں کے ساتھ گزارے اور میں مدینے چلی گئی۔ انابیہ خاں واپس اپنے بیٹے کے ساتھ چلی گئی۔